ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک غریب لکڑہارا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اسے اچانک جھاڑیوں کے بیچ میں ایک مورتی چمکتی ہوئی نظر آئی۔ وہ اس مورتی کے قریب ہوا اور اس کو ہاتھ لگایا تو وہ دو حصوں میں الگ الگ ہو گئی اور اس کے نیچے سے ایک بڑا سا صندوق نکلا جس میں بہت سارا خزانہ تھا جو سونے کے سکوں کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ آدمی دیکھ کر حیران ہوا، خوش ہوا اور پھر پریشان ہو گیا کیونکہ وہ اتنا سارا خزانہ اکیلے نہیں لے جا سکتا تھا۔ اس نے سوچا اور پھر اس خزانے کے اوپر کچھ پتھر رکھ کر جنگل کی طرف چل دیا۔ ابھی وہ آدھے جنگل میں پہنچا تھا کہ اس نے ایک آدمی کو دیکھا جو کہ تجارت کر کے واپس آ رہا تھا۔ لکڑہارا ایک سیدھا سادہ آدمی تھا۔ اس نے خزانے کی ساری تفصیل اس تاجر کو بتا دی۔ تاجر ایک بہت ہی زیادہ چالاک اور لالچی انسان تھا۔ اس نے جیسے ہی خزانے کے بارے میں سنا تو وہ بے چین ہو گیا اور کہا کہ مجھے جلدی اس جگہ لے کر چلو۔ میرے پاس اونٹ ہیں، میں ان کو اونٹوں پہ لاد کے تمہارے اور اپنے گھر لے جاؤں گا۔ ان دونوں میں یہ بات طے ہو گئی کہ جتنا خزانہ نکلے گا وہ آدھا آدھا دونوں تقسیم کریں گے۔ وہاں پہنچ کر دونوں نے زمین کھودنی شروع کی تو اس میں بہت سارا خزانہ نکلا۔ وہ خزانہ اس تاجر کے 6 اونٹوں پر آ گیا۔ اب طے ہونے کے مطابق دونوں نے 3 اونٹ لے لیے۔ اس طرح آدھا آدھا خزانہ دونوں کے پاس آ گیا۔ لیکن تاجر کے دل میں بڑی لالچ پیدا ہوئی اور اس نے سوچا کہ میں لکڑہارے کو کیوں یہ خزانہ دوں، میں سارا خزانہ خود لے جاتا ہوں اور اسے کچھ رقم دے دیتا ہوں۔ جب اس نے لکڑہارے سے بات کی تو کہا کہ بھائی تم اس خزانے کا کیا کرو گے؟ میرے تو بال بچے ہیں، تم تو اکیلے آدمی ہو، تم کچھ رقم لو اور یہ سارا خزانہ مجھے دے دو۔ لکڑہارے نے کہا نہیں، یہ میں نے پہلے تلاش کیا تھا، یہ میرا ہے اور وعدے کے مطابق ہم اسے آدھا آدھا ہی لیں گے۔ لیکن کیونکہ تاجر کے دل میں لالچ آ گئی تھی اس لیے اس نے اس آدمی کو زہر دے کر مار ڈالا اور سارا خزانہ لے کر اپنے راستے پر چل پڑا۔ ابھی وہ آدھے راستے میں پہنچا تھا کہ اس کے دل میں اور لالچ آئی اور سوچا کہ میں وہاں جا کر اور کھدائی کرتا ہوں، شاید مجھے اور زیادہ خزانہ مل جائے۔ وہ جیسے ہی جنگل میں پہنچا، کھدائی کرتے کرتے تھک گیا پر کچھ نہ ملا۔ وہ سانس لینے کے لیے ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں وہاں پر ایک شیر آ گیا۔ اس تاجر نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن اس شیر نے اس کے اوپر حملہ کر دیا اور اس کو مار ڈالا۔ اس طرح تاجر کی لالچ کی وجہ سے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا اور وہ خزانہ وہیں دنیا میں ہی رہ گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ ایک بری بلا ہے۔ اگر وہ تاجر آدھا آدھا خزانہ لیتا تو آج وہ زندہ بھی ہوتا اور اپنے گھر خوشی خوشی رہ رہا ہوتا۔ اس نے ایک غریب آدمی کو بھی جان سے مار ڈالا اور خود بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔